السلام علیکم ناظرین، پروگرام طب روحانی اور اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ پروگرام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور فضائل کے حوالے سے حضرت نے گفتگو فرمائی تھی۔ اس پروگرام میں مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور فضائل پر حضرت روشنی ڈالیں گے۔ حضرت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور فوائد پر مزید روشنی ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا ایک خاص تحفہ ہے اس امت کے لیے۔ برکات، فضائل، فوائد لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ صرف ہم ان میں سے چند ایسے فوائد اور فضائل عرض کرنے کی کوشش کریں گے، بتائیں گے اپنے ناظرین کو، جن سے آج ہم لوگ ہر دوسرا تیسرا فرد مختلف الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، بالکل مسائل کا شکار ہے، اور مختلف علاج کے باوجود، اچھے سے اچھے علاج کے باوجود اس کو شفا نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی۔ تو ہم آج ایسے چند یہ وظائف بیان کریں گے، بتائیں گے اپنے ناظرین کو، کہ جن سے انشاءاللہ ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر روم کو ٹوپی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر سلوا دی، اور وہ ٹوپی اس کو ہدیتاً بھجوا دی۔ روم کا بادشاہ جو کیسر لقب رکھتا تھا، اس کے سر میں اکثر درد رہتا تھا۔ اچھا۔ جب یہ ٹوپی وہاں پہنچی اور اس نے سر پہ رکھی تو اس کا درد فوراً ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ ٹوپی اتارتا تھا تو درد شروع ہو جاتا تھا، جب ٹوپی پہنتا تھا درد ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس نے تعجب کیا اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ بولا۔ اس نے کہا ما اکرم ھذا الدین وعزہ، ما اکرم ھذا الدین وعزہ، کتنا اللہ نے اس دین کو عزت دی ہے، بزرگ بنایا ہے۔ شفانی اللہ بآیۃ واحدۃ منہ، کہ اللہ نے اس کی ایک آیت سے میری بیماری ختم کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اولیاء میں بڑا مقام ہے ان کا۔ کہتے ہیں گزر رہے تھے راستہ چلتے ہوئے، تو اچانک دیکھا ایک ٹکڑا کاغذ کا پڑا ہے نیچے زمین پر۔ نظر پڑی تو غور سے دیکھا تو بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ ایک دم جھٹکا سا لگا اور ادب سے اٹھایا اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اور 2 درہم کی خوشبو لے کر اس کو لگا کر سنبھال کے باادب رکھ لیا۔ یہ عمل تو ہو گیا۔ خواب میں رات کو سوئے تو خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ منادی سنائی دی کہ یا بشر طیبتا اسمی، تو نے میرے نام کی قدر کی ہے، عزت دی ہے، تو انشاءاللہ لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، میں تیرے نام کو دنیا آخرت میں بھی انشاءاللہ باعزت بنا دوں گا، با کمال بنا دوں گا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذی شان آیت ہے، بلند آیت ہے۔ تو میں اس ضمن میں ایک عجیب عمل عرض کرنا چاہوں گا۔
جو آج کے ہر دوسرے فرد کو وہ مسئلہ درپیش ہے اور وہ پریشانی لاحق ہے. بالکل. یہ مسئلہ اور یہ پریشانی ہے ڈپریشن کی. ڈپریس ہو ہر دوسرا تیسرا بندہ وہ اس کے علاج میں لگا ہوا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور غم دکھ دل میں بیٹھ جاتے ہیں, الجھن بڑھ جاتی ہے, وسوسے آتے ہیں, خیالات کا منتشر ہونا روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے اور کوئی چیز پسند نہیں آتی اور اپنے آپ سے بھی مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ان ساری علامتوں کا علاج ایک ہی بسم اللہ میں آج آپ کو گزارش کیے جاتا ہوں. اس کے 3 سٹیپ ہیں, 3 درجات ہیں علاج کے. پہلا تو حدیث کا سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بعد از نماز فجر اور بعد از نماز مغرب صرف 3 دفعہ یہ تلاوت کرے. اچھا. کیا تلاوت کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صبح بھی اس طرح کرے بعد از نماز فجر, اور یہی ترتیب 3 بار بعد از نماز مغرب بھی وہ اپنا لے تو انشاءاللہ حدیث پاک کے مطابق 99 امراض سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان میں سے باٹم لائن کی جو بیماری ہے سب سے آخری, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی, سب سے آخری وہ ہے ڈپریشن. یعنی کہ غم, ڈپریشن یعنی خوفزدہ ہونا, دل کا جو ہے نا وہ جو ہے ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا, پریشانیاں جو ہے نا باطنی الجھن کا ہونا, یہ ہے ڈپریشن. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ کرنے کے بعد مطلب سب سے جو کم تر درجے کی بیماری ہے وہ غم اور ڈپریشن وہ ختم وہ ختم. اور آپ خود سوچیں کہ اس کے علاوہ 98 کتنی بڑی ہوں گی, مطلب جو پہلی بڑی بیماری ختم ہو جائے گی. ہاں, یہ تو اس وقت حدیث پاک کے مطابق سب سے کم درجے کی بیماری تھی, اور آج یہ بیماری بہت عام ہے اور بہت ہی پریشانی کا باعث ہے. سب سے بڑی بیماری آج کل یہی ہے. ہاں یہی ہے. بالکل. تو اس وظیفے کے ساتھ معمولی چھوٹا سا وظیفہ ہے, چھوٹے وظیفے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل. میں آپ کو یہاں پر ایک ضمناً گزارش کرتا جاؤں کہ بعض حضرات وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی جو صورتیں ہیں ان کا وظیفہ جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے, حالانکہ اس کا تعلق صورتوں کے بڑے ہونے کے ساتھ, کلام کے طویل ہونے کے ساتھ نہیں ہے. ان چیزوں کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا, دوسری رائے نہیں, اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو لہٰذا پہلا عمل تو یہ ہے, پہلا درجہ کہ فجر نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. نمبر 2, دوسرا درجہ یہ ہے کہ دن میں کسی وقت, اچھا, دن میں کسی وقت ایک تسبیح اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا اس کا شعبہ یہ ہے, درجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں سے سورج طلوع ہوتا نظر آئے. ٹھیک, سورج طلوع ہوتا نظر آئے. جب سورج طلوع ہو کر پوری اس کی وہ روشنی پھیل جائے اور سورج پورا مکمل جو گول ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے, پورا گول ٹکیا, سورج کی پوری ٹکیا جب باہر نظر آنا شروع ہو جائے تو اس وقت اس کو آنکھ جما کر, آنکھ بھر کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی روشنی کی. تو ایسے میں جب سورج بالکل پہلے نکلے تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے وہ نظر آ رہا ہو, تو آپ نے سورج کو دیکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم, دیکھنا سورج کو ہے, بالکل, تعداد 101 رکھنی ہے. بالکل, یا حیو یا قیوم کی تعداد 101 رکھنی ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ آپ 101 دانے کی تسبیح بنا لیں
یا 100 دانے کی تسبیح بنا لیں اور دیکھیں سورج کو اور ایک ایک دانہ ساتھ گھماتے ہیں، یا خیو یا قیوم یا خیو یا قیوم یا خیو یا قیوم، اس طرح 100 کی تسبیح ہے تو ایک دفعہ اوپر پڑھ لیں، تو اگر 101 کی تسبیح ہے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آپ نے 7 دن کر لینا ہے۔ یہ 3 کام اگر آپ باقاعدگی سے کریں تو انشاءاللہ پہلے تو 7 دنوں میں ڈپریشن جڑ سے ختم ہو جائے گا، نہ ہوا تو پھر اگلے 7 دن میں، اور حد آخری اگلے 7 دن یعنی 21 روز ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ جڑ سے یہ ڈپریشن نام کی بیماری ختم ہو جائے گی اور اس کا وجود نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک پروگرام میں کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ بچوں کو تابعدار بنانے کے لیے، پڑھائی میں دل لگانے کے لیے اور ان کے ذہن اور حافظے کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی عمل بتایا جائے۔ تو اس سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک مجرب ترین آزمودہ نتیجہ آور عمل بتا رہا ہوں، مطلب 100% نتیجہ الحمدللہ انشاءاللہ۔ اللہ کی کلام میں کوئی شک والی ہاں کمزوری کہاں ہوتی ہے؟ کمزوری ہمارے پڑھنے میں ہوتی ہے، ہمارے اعتقاد میں ہوتی ہے، اور ہماری توجہ میں ہوتی ہے۔ اگر توجہ اللہ کی طرف نہیں، پڑھ تو رہیں، میں بار بار یہی گزارش کرتا ہوں، پڑھ تو رہیں، لیکن ہمارا خیال، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہم کہیں اور سیر کر رہے ہیں، تو اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے۔ مطلب توجہ کرنا ضروری ہے۔ بالکل توجہ کرنا ضروری ہے۔ آپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ بادشاہ کی طرف متوجہ نہ رہیں تو بادشاہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری قدردانی نہیں کی۔ بس اللہ کے سامنے جب بیٹھ جائیں تو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں، لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، بس صرف اللہ ہو، پھر من تو شدم تو منش، پھر اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے تقریباً 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ یا آدھا کلو چنے لے لینے ہیں۔ اچھا، یہ جو بازار سے بنے ہوئے چنے ملتے ہیں، اچھا، یہ چنے آپ نے لے لینے ہیں، اور ان چنوں پر آپ نے باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 786 دفعہ اچھا مقصد کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ 11 دفعہ درود شریف۔ دوسرا درجہ آتا ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیسرا درجہ ہے پھر 11 دفعہ درود شریف کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ تینوں مرحلے مکمل ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ نے وہ سامنے چنے رکھ لیے، آپ بیٹھ کے مصلی پہ، آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، آپ نے پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، لیکن اس دوران آپ کی نیت مقصد کی ہونی چاہیے، جو آپ بچے کے لیے وہ پڑھ کر دم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کا حافظہ بھی تیز ہو، اس کی بے روی بھی ختم ہو، اس کے اندر جو ہے بددلی پیدا ہوگی یہ سبق سے وہ بھی ختم ہو، اس کا جو ہے نا وہ ذہن بھی کام کرے، اور یہ تابعدار بھی ہو، اور یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بات مانے بھی، فرمان بردار ہو۔ یہ جو بھی ہے آپ کے وہ نیت کر کے آپ نے پھر ان چنوں پر دم کر دینا ہے۔ اچھا، اب استعمال کیسے کرنا ہے؟ روزانہ نہار منہ 1 مٹھی چنے، بچے کے مطابق 1 مٹھی چنے بچے کو نہار منہ کھلا دینے، مطلب جن چنوں پر انہوں نے دم کیا ہے، ہاں جی، وہ چنے نہار منہ 1 مٹھی بھر اس بچے کو کھلا دینے روزانہ، ڈیلی۔ لیکن ان چنوں کے بعد تقریباً گھنٹے تک بچہ پانی یا کھانا نہ کھائے۔ اچھا، اس کی ایک طبی طور پر بھی یہ ہے کہ چنے کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے وہ معدے میں، پیٹ میں خرابی آتی ہے، تو بدہضمی ہو سکتی ہے، پیٹ درد شروع ہو سکتا ہے، تو ایک تو یہ احتیاط ہے، دوسرا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ یہ ساری اس احتیاط کی وجہ سے کم از کم 1 گھنٹے تک وہ کچھ کھائے پیے نہیں، نہار منہ صبح اٹھ کر 1 مٹھی چنے وہ کھا لے۔ چند دنوں بعد انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے کہ بچے کے طور طریقے میں، اس کے رویوں میں، اس کے سبق کے ساتھ لگاؤ میں، اس کی ذہانت میں، اس کی تابعداری میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ عجیب عمل ہے اور لاجواب عمل ہے، اس کو کریں، اپنائیں، لیکن میری پھر گزارش ہوگی کہ 5 وقت کی نماز ساتھ آپ معمول بنائیں، اور کم از کم تلاوت جو ہے 2 رکوع 3 رکوع یہ روٹین اپنی بنا لیں، تاکہ وظائف اور اعمال میں
ہماری تاثیر پیدا ہو، قبولیت ہو اور ہمارے لیے آسانی اللہ پاک پیدا فرمائیں۔ تو یہ کچھ اعمال اور وظائف تھے جو میں نے عرض کیے، بلکہ ضمناً ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہونے جا رہا ہے، یا آپ کسی ایسے مقدمے میں آپ کے لیے پریشانی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں جب سامنے جاؤں گا پتہ نہیں کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا، اور آپ حق پر بھی ہوں، آپ حق پر بھی ہوں۔ تو اس کے لیے پھر جب آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو، کسی ظالم سے، کسی جابر سے، کسی سنگ دل سے، تو آپ اس کے سامنے جا کر خاموشی کے ساتھ دل میں 50 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کی طرح آہستہ سے جتنا ہو سکے ممکن پھونک ماریں۔ آپ کی پھونک مارنے کی دیر ہوگی، اور اگر یہ کام باوضو کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ یقین جانیں اس کے رویے میں آپ ودن نو ٹائم چینجنگ محسوس کریں گے، تبدیلی محسوس کریں گے، رویے میں سافٹ اس کا آ جائے گا، وہ نرمی آ جائے گی، سافٹنس آ جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اس کی تاثیرات بہت ہیں اور اس کے نتائج بھی آتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، رجوع اللہ کرنا، اللہ کا بندہ بن کر یا بندی بن کر اللہ سے مانگنا، اور اللہ کے ساتھ اپنی ابدیت کا، بندگی کا رشتہ مستقل استوار رکھنا، پھر جو ہے اللہ پاک کی رحمت جو ہے نا وہ دوڑ کر آتی ہے، اور اللہ بڑا کریم ہے۔ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم ہم خود اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اوپر کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال غلط ہوتے ہیں، نتیجہ غلط ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ گندم بوئیں اور جو اگے، جو بوئیں مکئی اگے، مکئی بوئیں تو آپ کو جو ہے نا وہ سرسوں کا فصل اگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بوئیں گے وہی فصل اگے گی۔ اس لیے آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، درست ہوں گے، اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی، قبولیت بھی آئے گی، اور آپ کو سکون زندگی بھی ملے گا اور سکون آخرت بھی عطا ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی جو موٹی گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کی اس کی۔ حضرت بڑی نوازش، انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں بقیہ باتیں انشاءاللہ اس میں ہوں گی۔ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام طب روحانی اور اسلام۔ انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے، اور دوسرے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے متعلق اور بھی فضائل اور فوائد ہم آپ سے عرض کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔